اب ایک نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، آیا اعمال ایمان کا حصہ ہیں یا ایمان پر مستضاد کوئی حقیقت ہے اعمال صالحہ؟ کیونکہ اگلی شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب اس میں آپ کو شاید حیرت بھی ہوگی، ہمارے دو سب سے بڑے امام اس میں بالکل متضاد آراء رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک علیحدہ ایڈیشنل چیز ہے، اور وہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، ایک سٹیٹ میں رہتا ہے۔ یہ ہے رئیس الفقہاء اور سید المحدثین امام بخاری کہتے ہیں الایمان قول وعمل ویزید وینقص۔ ہے نا متضاد بات؟ ایمان تو قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ عمل صالح ایمان کے اندر انہیرنٹلی موجود ہے، اور یہ گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ اصل میں ان دونوں میں تطبیق کیا ہے یہ سمجھ لیجئے، کوئی بھی غلط نہیں کہہ رہا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ ہیں، ان کا ذہن قانونی ہے۔ قانونی ایمان عمل سے علیحدہ ایک شے ہے۔ گناہ کبیرہ کا مرتکب بھی کافر نہیں ہوتا، عمل علیحدہ شے ہے۔ چوری کیا ہاتھ کاٹ دو لیکن وہ کافر نہیں ہو گیا۔ شادی شدہ نے زنا کیا ہے، اس کو سٹوننگ کر کے اس کو مار دو، لیکن اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہوگی، ہے مسلمان، کافر نہیں ہو۔ اس اعتبار سے وہ قانونی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ، اور یہ قانونی ایمان نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ یہ تو ایک سٹیٹس ہے جو آپ کو کانسٹیٹیوشنلی لیگلی حاصل ہو گیا ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ سادہ ترین مثال یہ ہے، ایک باپ کے دو بیٹے تھے یا ہیں، ایک بڑا متقی ہے، تہجد گزار ہے، نیک ہے، عابد ہے، زاہد ہے، ایک فاسق و فاجر ہے لیکن ہے مسلمان۔ کیا وراثت میں اس متقی کو زیادہ حصہ ملے گا اور فاسق و فاجر کو کم ملے گا؟ نہیں، لیگلی دے آر ایکول۔ المسلم کف لکل مسلم، ہر مسلمان دوسرے تمام مسلمانوں کے برابر ہے۔ لیگل سٹیٹس یہ برابر ہے، جامد ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے۔ حالانکہ ایمان کا گھٹنا بڑھنا، وہ حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ قانونی ایمان کی بات کر رہے ہیں، امام بخاری حقیقی ایمان کی بات کر رہے ہیں۔ یہ تو ہر ایک کا تجربہ ہے، یہ ایمان جو ہے گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے۔ قرآن پڑھیے، ایمان آپ کو خود محسوس ہوگا کہ اس کی حرارت بڑھی ہے۔ اچھی صحبت میں بیٹھیے، ایمان بڑھے گا۔ آوارہ قسم کے لوگوں میں بیٹھ کر گپے لڑائیے، ایمان گھٹے گا۔ خود محسوس ہو جائے گا کہ کوئی برف کی طرح کچھ ہے اندر پگھل رہی ہے۔ قرآن میں آتا زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو گیا۔ تو کیسے کہا جا سکتا ہے ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے؟ ایمان حقیقی گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے، لیکن قانونی ایمان یہ ایک جامد سٹیٹس ہے، ایک لیگل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے، یہ نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، اور عمل اس کے اندر داخل نہیں ہے، عمل اس پر مستضاد ہے، علیحدہ شے۔ تو پہلی شرط کے بارے میں اس قدر باتیں میں نے بتائیں، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع دیں۔ اب دوسری شرط کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دیکھیے عربی زبان میں عمل اور فعل یہ دونوں الفاظ مترادف ہیں، تفعلون یفعلون، تعملون یعملون، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ فعل کوئی بھی فعل ہے جو آپ سے سرزد ہو گیا، چاہے ارادی طور پر چاہے غیر ارادی طور پر۔ عمل وہ ہے جو ارادے کے تحت کیا جائے، جس میں جد و جہد ہو، جس میں محنت ہو، جس میں مشقت پڑتی ہے۔ تو فعل اور عمل کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔
عمل محنت چاہتا ہے، جد و جہد چاہتا ہے، سعی چاہتا ہے۔ اور صالح سے مراد کیا ہے؟ باصلاحیت، جس میں گرو کرنے کی صلاحیت ہو، صالح۔ اس عمل صالح جس سے کہ انسانی شخصیت نشو و نما پائے، اس کی انٹرنل پرسنالٹی، اقبال کے اصطلاح میں اس کی خودی، اس کی انا، اس کی ایگو، اس کی روحانی شخصیت ترقی پائے، نشو و نما پائے، بلندی پر جائے، اس مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرے کہ جس مقام پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سطح پر پیدا کیا، مسجود ملائک بنایا، اپنا خلیفہ قرار دیا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر نیچوں میں سب سے نیچے پھینک دیا۔ فرشتے ہم سے اونچے، جنات بھی ہم سے اونچے، جنات کہاں کہاں تک جاتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ کم سے کم سولر سسٹم تک تو جنات کی رسائی ہے، آگے ہے یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا۔ لیکن یہ انسان اب محنت کرے گا۔ نیچے اگر پھینک دیا گیا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہ پھر ریگین کر لیں گے اپنے اس مقام کو جس مقام پر انہیں اصلاً پیدا کیا گیا تھا۔ اور جو لوگ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، سورہ اعراف میں، یہ چوپایوں کے مانند ہیں، حیوانات ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ کیوں؟ حیوان کو جس سطح پر پیدا کیا گیا اس پر اپنی زندگی گزار رہا ہے، اس سے اوپر کی کوئی صلاحیت دی ہی نہیں گئی۔ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگر انسان حیوان کی سطح پر گر جائے جیسے کہ آج گر چکا ہے تو وہ حیوانات سے بدتر ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل لہم قلوب لا یفقہون بہا لہم اعین لا یبصرون بہا لہم آذان لا یسمعون بہا، ان کا دل ہے اس سے غور نہیں کرتے، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں ان سے سنتے نہیں ہیں۔ کیا ابو جہل آنکھ سے نہیں دیکھتا تھا؟ کیا ابو جہل کان سے نہیں سنتا تھا؟ یہ وہ انر شخصیت ہے آپ کی، وہ روحانی شخصیت ہے آپ کی، جو دیکھتی ہے بغیر ان آنکھوں کے، جو سنتی ہے بغیر ان کانوں کے، جو غور و فکر کرتی ہے اس عقل سے نہیں بلکہ اس قلب سے۔ تو اللہ نے تو سب کچھ دیا تھا، ہر ایک میں وہ روح پھونکی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہیں، بھول گئے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی ڈیوائن ایلیمنٹ بھی ہے۔ ڈیوائن سپارک، یہ لفظ جو ہے مغربی فلسفے میں استعمال ہوتا ہے، ڈیوائن سپارک، ایک شعلہ ملکوتی ہمارے اندر ہے، انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن آج کا انسان خاص طور پر ڈارون کے نظریے کے پھیلاؤ کی وجہ سے، یہ نظریہ بایولوجی کے میدان کا نظریہ تھا اور بایولوجی کے میدان میں اسے تقریباً ریجیکٹ کیا جا چکا ہے، لیکن سوشل سائنسز میں اس طرح پرمیٹ کر چکا ہے، سوشالوجی میں، سائیکالوجی میں اس طرح پرمیٹ کر گیا ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو سوائے حیوان کے کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ ہیومن ٹریجڈی سب سے اونچی ہے، وہ شرف جو اللہ نے عطا کیا تھا، وہ مقام اور مرتبہ جو اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے انسان خود مستعفی ہو گیا۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ گھوڑا اور گدھا کیا فرق ہے؟ گھوڑا ذرا ریفائنڈ اینیمل ہے، تمکنت ہے اس میں، گدھا بیچارہ کورس اینیمل ہے، باقی فرق کیا ہے یہ بتائیں؟ اسی طرح انسان اور شمپینزی اور گوریلا میں کیا فرق ہے یہ بتائیں ہمیں؟ عمل صالح جو ہے وہ اس لیے ہے، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے، جب یہ سورت اتری
تو عمل صالح سے کیا برا تھا؟ شریعت تو ابھی نازل ہی نہیں ہوئی. عمل صالح ایک ہی تھا، ایک. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر جم گئے. چاہے مارا جا رہا ہے، چاہے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے. خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ لوہار تھے پیشے کے اعتبار سے، بلایا گیا، حضور پر ایمان لے آئے تھے. انگارے زمین پر بچھا دیے گئے، دہکتے ہوئے انگارے. کہا اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے انگاروں کے اوپر. اس لیے کہ حضور کا حکم یہ تھا چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، چاہے تمہیں بھون دیں، تم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی. کفو ایدیکم، اپنے ہاتھ بندے رکھو. قرآن میں تو یہ کہیں جا کر سورہ نساء میں حکم آیا ہے. یہ ایک زمانہ تھا جب کہ تمہیں حکم تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو. مکے میں یہ حکم حضور نے دیا تھا، لہذا لیٹ گئے. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر جم گئے. یا صرف ایک عبادت دی گئی تھی، راتوں کو کھڑے رہا کرو. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے رہا کرو رات کو سوائے تھوڑے سے حصے کے. نصفہ، آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا اس میں سے کچھ کم کر لو تو ایک تہائی رات. اور زد علیہ ہے، یا آدھی رات پر اور اضافہ کرو تو 2/3 رات. اور قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو. حالانکہ قرآن کتنا نازل ہوا تھا ابھی؟ کیا یہ 30 پارے موجود تھے؟ جو چند آیتیں اتنی ہیں، ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ اینڈ ریپیٹ. Hammer them down into your heart and brain. یہ عبادت تھی. باقی نہ ابھی 5 وقتہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، کوئی شے نہیں، نہ سود حرام ہے، نہ شراب حرام ہے. تو عمل الصالحات اب ہمارے سامنے جب آئیں گے تو اس کے 2 حصے ہیں. ایک بیسک ہیومن موریلٹی، وہ چیزیں جو تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام فلسفوں کے اندر مشترک ہیں. جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا اچھا ہے. وعدہ پورا کرنا اچھا ہے، وعدہ خلافی کرنا برا ہے. کسی کی ضرورت پوری کر دینا اچھا ہے اور کسی کو جھڑک دینا برا ہے. والدین کی خدمت کرنا اچھا ہے اور اس سے اعراض کرنا برا ہے. کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے بیسک موریلٹی جو مکی صورتوں میں شروع میں آئی ہے، بہت بہت تکرار کے ساتھ. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو جزا و سزا کا منکر ہے، آخرت کا منکر ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مساکین کو کھانا خود کھلانا تو درکنار، کسی اور کو بھی کہنے کو تیار نہیں ہے کہ کھانا کھلا دو. پتہ نہیں پلٹ کر وہ کہہ دے تم کیوں نہیں کھلاتے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو رو در رو عیب چینی کرتا ہے یا پیچھے برائی کرتا ہے، طنز کرتا ہے. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ. مال جمع کرتا ہے، گنتا رہتا ہے، اب میرا بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، اب بیلنس شیٹ یہاں آ گیا ہے، پہلے اتنے کروڑ کے ایسٹس تھے، آج اتنے کروڑ کے. اسی حساب کتاب میں بیسک ہیومن موریلٹی اور شریعت کے احکام، یہ دونوں آئیں گے. اب وہ شریعت پوری ہو چکی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہماری شخصیت کی نشو و نما کے لیے. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. آپ کسی پہاڑی اسٹیشن کی طرف جا رہے ہوں، گرما کا صدر مقام کوئی ہوتے ہیں پہاڑی، شملہ ہوتا تھا کبھی، تو آپ دیکھیں گے سڑک پر جا بجا نشانات لگے ہوئے، یہاں سپیڈ کم کر لو،
ورنہ ٹرن ایسا آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپیڈ کم نہ ہو تو تمہاری گاڑی جو ہے وہ سیدھی کھائی میں جائے. تو یہ جو کوشچنز ہیں یہ اس کی بھلائی کے لیے ہیں. آدمی کہے خامخواہ ہمارے اوپر پابندی لگا رکھی ہے، یہ نہیں، تمہاری بھلائی کے لیے. شریعت تمہاری بھلائی کے لیے ہے، تمہاری شخصیت کے صحیح نشو و نما کے لیے ہے، تاکہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ جس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا تھا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اچھا اب ذرا چند احادیث سن لیجئے. حقیقی ایمان کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا امام بخاری کے نزدیک عمل علیحدہ نہیں ہے، ایمان کا جز ہے، اور بے شمار احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. صحابہ لرز گئے، کانپ گئے. کون ہے بدبخت اور شقی جس کے بارے میں اللہ کے رسول 3 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں ہے، چین میں نہیں ہے. کیسے سیپریٹ کریں گے ایمان کو عمل سے؟ ہے کوئی آری جو کاٹ دے ان کو علیحدہ علیحدہ کر دے؟ لیکن یہ حقیقی ایمان کی بات ہے، قانونی ایمان کی بات نہیں ہے. ویسے یہ تو کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں، یہ تو کج خلقی ہے نہ صرف، لیکن اس کے اوپر 3 دفعہ قسم کھائی جا رہی ہے مومن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے. فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا. وہ ایمان 2 کوڑی کا نہیں کہ جو دل میں موجود ہو اور پھر کوئی شخص زنا کرے، تو کیا قیمت ہے اس ایمان کی؟ 2 کوڑی نہیں ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، اور نہ ہی کوئی چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن ہوتا ہے. ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، اور نہ کوئی شرابی شراب پیتا ہے تو اس وقت مومن ہوتا ہے، مومن نہیں ہوتا. ہاں توبہ کرے تو ایمان واپس آ جائے گا. الا الذین تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات وعملوا عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ہاں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کریں اور ایمان لائیں، تجدید ایمان کریں، اس لیے کہ گناہ کی وجہ سے ایمان زائل ہو گیا تھا. ویسے بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ گناہ کر رہا ہے اس وقت وہ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، لیکن ایک پرندے کے مانند اس کے سر پر چکر لگاتا رہتا ہے. جب گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے. جیسے کہ وہاں کہا گیا تھا کہ ایمان تو نہیں لائے ہو پھر بھی وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگرچہ تم مومن نہیں ہو لیکن اس حالت میں بھی اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا. کیوں؟ اللہ غفور ہے، رحیم ہے. یہ اس کی شان غفاری، شان رحیمی کا صدقہ ہے. اسی طرح منطق تو یہ چاہتی ہے کہ گناہ کے بعد جب تک توبہ نہ کی جائے ایمان نہ آئے دل میں دوبارہ. اور ایک آیت جو میں نے آپ کو سورہ فرقان کی سنائی اس سے بھی یہ متبادر ہوتا ہے. لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے، اور ہمارے ہاں اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جب گناہ سے وہ فارغ ہو جاتا ہے تو ایمان جو ہے پھر دل میں آ جاتا ہے. لیکن ایمان اور عمل صالح کا چولی دامن کے ساتھ ہے، آپ علیحدہ نہیں کر سکتے.